باب نمبر 19 مگر اگلے ہی لمحے اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے میں لے آیا۔ میرا دوست ہے وہ، کم از کم اس چیز کا ہی لحاظ کر لو تم۔ ایسے کیسے بیہیو کر سکتی ہو بھلا؟ عقل ہے تم میں؟ اس نے ایک ہی جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ بیڈ پہ آ گری۔ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ پوری ہمت سے اٹھی۔ تو اپنے دوست کو سمجھاؤ نا، وہ ایسے کیسے منہ اٹھا کر آ سکتا ہے کسی کے گھر؟ ہم بات کر رہے تھے، وہ بیچ میں آ ٹپکا۔ اس کی باتیں سن کر اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ عروہ، تمیز سے بات نہیں کر سکتی تم؟ اور یہ کیا کسی کا گھر؟ میرا دوست ہے وہ، جب چاہے وہ یہاں آ سکتا ہے۔ تم سے مطلب ہے؟ مطلب اگر تم چاہتے ہو کہ میں یہاں رہوں تو اپنے اس دوست کو سمجھا دو کہ وہ دستک دیے بنا وہ گھر میں داخل نہیں ہوگا، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں کچھ نہیں کہہ رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم۔ اس کی آواز اونچی ہوئی تو وہ فوراً سے بولی، شش، آہستہ، اونچا بولنا تم افورڈ نہیں کر پاؤ گے مسٹر عادل خان۔ بیوی کہا تھا نا تم نے؟ تو یہ تمہاری بیوی کا آرڈر ہے، اوکے؟ اب وہ شاید بدلہ لینے پر اتر آئی تھی۔ لہجے میں شرارت کی واضح بو سے محسوس ہو رہی تھی۔ دانتوں کو کچکچاتے ہوئے وہ کمرے سے باہر آیا۔ تیمور نے لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا وہ صوفے سے اٹھا۔ لگتا ہے اب ہماری عیش کے دن ختم ہو گئے۔ اس کے لہجے میں اداسی دیکھ کر عادل بھی روحان سا ہوا۔ کھانا کھا کر آئے ہو؟ اس کے سوال نے تیمور نے نفی میں گردن ہلا کر جواب دیا۔ چلو چھوڑو، کھانا کھاتے ہیں۔ نہیں چلتا ہوں، پھر تمہاری بیوی مجھے آ کر کہے گی تمہارے ساتھ کھانا کھانے کا حق صرف اسی کا ہی ہے۔ وہ اپنا سا منہ لیے نکالی انداز میں بولا تو عادل کی ہنسی نکل گئی، لیکن اسے دکھ ضرور ہوا تھا کہ عروہ نے جو کچھ کہا وہ تیمور سن چکا تھا۔ ایسی نوبت نہیں آئے گی، فکر نہ کر۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھے۔ اس نے اگلے ہی لمحے رابی کو کال ملائی۔ ہاں، ہوا کچھ؟ یار مجھے نہیں لگتا کہ یہ ترکیب کچھ کام کرے گی۔ ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔ تم نے نہ بس اس کا جینا حرام کرنا ہے، دیٹس اٹ۔ ہاتھ دیکھنا، ہاتھ جوڑ کر کہے گا کہ عروہ چھوڑ دو مجھے، وہ قدرے پر امیدی سے بولی تھی۔ پکا نا؟ دیکھو رابی، میں بس اس دوغلے بندے کی قید سے نکلنا چاہتی ہوں۔ بڑا ہی کوئی عجیب انسان ہے۔ نکاح کے وقت ایسے بیہیو کر رہا تھا جیسے ہماری لو میرج ہوئی ہے، اور شادی کے رات شراب پی کر آ گیا، اور اگلی صبح اپنی اماں کو کہتا ہے مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا، پھر اگلے ہی لمحے مجھے اپنے ساتھ یہاں لے آیا۔ کبھی کہتا ہے اس کی پرائیویسی ڈسٹرب ہو تو اسے غصہ آتا ہے، لیکن جب خود کسی کی پرائیویسی میں دخل دیتا ہے تب اسے غصہ نہیں آتا۔ عجیب ہی ہے یہ بھی۔ اس کی باتیں سن کر رابی کا دماغ بھی پک گیا تھا۔ اچھا، اس وقت اہم کام یہ ہے کہ اس سے چھٹکارا، یہی نا؟ رابی نے اس کی توجہ اس کی طرف کروائی۔ ہاں، تو بس پھر اسی پہ ہی دھیان دو، اور ہاں، صبح اسائنمنٹ بنا لانا۔ پتہ ہے نا پہلی اسائنمنٹ ہے، یہ نہ ہو کہ کلاس سے ہی نکال دیا جائے۔ ہاں، وہی کرنے لگی ہوں۔ اس نے فون رکھا اور کمرے سے باہر آئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم اس میز کی جانب بڑھے جہاں اس کا اسٹیشنری کا سارا سامان پڑا تھا جو عادل نے تیمور سے منگوایا تھا۔ عادل اور تیمور نے جیسے ہی اسے میز سے شاپنگ بیگ اٹھاتے دیکھا تو لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اسے کنکھیوں سے دیکھنے لگے۔ جیسے ہی وہ شاپنگ بیگ لے کر کمرے میں گئی تو تیمور کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اف، کس قدر ناشکری ہے یہ لڑکی! ابھی کہہ رہی تھی کہ میں نے کب کہا تھا یہ چاہیے؟ وہ اس کے انداز کی نکالی کرتے ہوئے منہ چڑھا کر بولا۔ اچھا بس کرو اب تم۔ خالہ جیسے ہی برتن اکٹھے کرنے آئیں تو وہ بولا، خالہ بات سنیں، کھانا اسے کمرے میں ہی دے آئیے گا۔ جی، انہوں نے گردن جھکا کر جواب دیا۔ واہ، مشرقی شوہر بن گئے تم! تیمور کی آنکھیں تھی کہ حیرت کے مارے کھلی جا رہی تھیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بکواس نہ کر، صبح کالج جانا ہے اس نے، اور اس نے جملہ ادھورا چھوڑا مگر اس کا لہجہ اسے آگے کی بات سمجھا چکا تھا۔ پلیز پلیز، یہ نہ کہہ دینا کہ اسے یونیورسٹی چھوڑنا بھی اب میری ہی ذمہ داری ہوگا، کیونکہ اسے تو میں ایک آنکھ بھی نہیں بھایا ہوں۔ ہاں جانتا ہوں، لیکن تمہارے ساتھ یونیورسٹی جانے میں اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ٹرسٹ می۔ وہ پورے وثوق سے پورے اعتماد ہوتے ہوئے بولا۔ عجیب ہے، قسم سے حد ہے ویسے۔ وہ بے حد عاجز آ چکا تھا مگر پھر پرسکون ہوتے ہوئے بولا، خیر، صبح کے لیے دماغ درست کر لینا، شوٹنگ پہ یہ منہ لے کر نہ آنا، اوکے؟ اوکے۔ اچھا، ویسے ہی یہ ڈائریکٹر نے صبح ایسا کیا کہہ دیا تھا تمہیں جو بڑا جل بھن رہے تھے تم؟ کچھ نہیں، بکواس کر رہا تھا۔ خالہ نے چائے لا کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھی اور وہاں سے چلی گئیں۔ چائے کے کپوں سے نکلتے دھوئیں کو دیکھتے ہوئے اس نے چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑا اور کپ کی تپش سے اپنے ٹھنڈے ہاتھوں کو گرمائش پہنچانے لگا۔ تیمور نے چائے کی چسکی بھری اور شرارت بھری نگاہ اس پر ڈال کر بولا، کیا قسمت ہے تمہاری، شادی شدہ ہو کر بھی اپنے ٹھنڈے ہاتھوں کو اس گرم چائے کے کپ سے ہی گرمائش پہنچا رہے ہو۔
اس کے لہجے میں اس کے لیے ہمدردی کم اور تمسخر زیادہ تھا۔ بکواس بند کرو۔ یہی بکواس کر رہا تھا وہ، یہ بھی ماپارا شیخ کے ساتھ قرابت کے کچھ سین ہیں، تیاری کر کے آئیں وغیرہ وغیرہ۔ قسم سے جی چاہتا ہے ایڈوانس اس کے منہ پہ ماروں، لیکن نہیں کر سکتا ایسا کیا تو یہ پیسے الگ ہی جائیں گے اور اوپر سے کیس الگ سے ٹھوکے گا یہ منحوس۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم نے یہ فلم بنا سوچے سمجھے تم تک لائی ہے؟ یقین مان، یہ اچانک مووی تمہاری زندگی ہی بدل کر رکھ دے گی۔ وہ ڈرامائی انداز میں بولا۔ اچانک مووی تو نہیں، البتہ اس لفظ نے بہت کچھ بدل دیا ہے۔ او ہیرو بن، ہیرو، ڈونٹ بی سیڈ۔ اس کے کندھے پر یہ تھپکی دیتے ہوئے اس نے سہارا دیا تو عادل نیم انداز میں مسکرایا۔ اگلی صبح اس نے اپنی اسائنمنٹ بیگ میں ڈالی اور اپنی باقی چیزیں بھی بیگ میں بالترتیب رکھیں۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے موبائل پہ جیسے ہی اس کا دھیان پڑا تھا وہ جاتے جاتے رکی۔ تمہارے لیے نہیں، اپنے لیے دے رہا ہوں، سمجھی؟ اس کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تو اس نے آگے بڑھا کر فون اٹھایا اور بیگ میں ڈال لیا۔ جیسے ہی وہ باہر آئی تو ڈرائیونگ سیٹ پر تیمور کو دیکھ کر اس نے غصے سے عادل کو دیکھا جو اس کے ساتھ نشست میں گاڑی میں بیٹھا تھا۔ چاروں ناچار وہ گاڑی کی پچھلی نشست کا دروازہ کھولا۔ بیٹھ جاؤ، تیمور تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دے گا۔ گاڑی کے شیشے سے اس کا چہرہ نظر آتا دیکھ کر وہ بولا، مگر اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ عادل نے شیشے سے گھور کر اس پر نگاہ ڈالی۔ اس کے الفاظ اس کے حلق میں ہی رہ گئے۔ تیمور نے اسے شوٹنگ ایریا سے چند قدم فاصلے پر اتارا اور پھر اسے چھوڑنے کے لیے یونیورسٹی کی جانب روانہ ہوا۔ بھابی، میں جانتا ہوں آپ کو میں اچھا نہیں لگا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے خود کو پرسکون ہی رکھا۔ چلیں، آپ کہتی ہیں تو مان لیتا ہوں۔ ویسے کون سے سبجیکٹ ہیں آپ کے؟ اگر کبھی نوٹس بنانے میں میری ہیلپ چاہیے ہوئی تو ضرور بتائیے گا۔ جی ضرور، اس نے ذرا لاپرواہی سے ہی کہا تھا۔ تیمور نے منہ بنا کر اسے دیکھا اور گاڑی کو یونیورسٹی کی مین گیٹ پہ روکا۔ میں پورے 2 بجے آپ کا یہاں انتظار کروں گا، آ جائیے گا۔ گاڑی سے جیسے ہی وہ باہر نکلی تو وہ بولا۔ اس کی بات سن کر وہ جاتے جاتے رکی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے خاموشی سے اپنی راہ لی۔ جیسے ہی وہ یونیورسٹی میں داخل ہوئی، میدان میں رابی اس کی منتظر تھی۔ آج اتنی دیر کیوں کی؟ کچھ نہ پوچھ یار، اس کے مینیجر کے ساتھ آئی ہوں۔ اس کا دماغ خاصا خراب ہوا تھا۔ کیوں؟ وہ خود کیوں نہیں آیا ساتھ؟ اس سے بھی پریشانی سی ہوئی تھی۔ دفع کرو، چلو کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، اس نے چڑھ کر کہا۔ دونوں نے کلاس لی اور اپنی اپنی اسائنمنٹ جمع کروائی اور کینٹین میں چائے پینے کے لیے آئیں، جہاں رابی کے ساتھ سوالات جوابات کا باقاعدہ آغاز شروع ہوا۔ یار، کیا واقعی تمہیں بھی یہ سب کی طرح یہی لگتا ہے کہ اس نے یہ سب پبلسٹی کے لیے کیا ہے؟ چائے کا کپ ہاتھوں میں لیے اس نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے، صاف ظاہر ہے، اس کے لیے میں صرف ایک ذمہ داری ہوں اور بس۔ دیکھا نہیں کہ آج خود کی بجائے مجھے اپنے مینیجر کے ساتھ بھیج دیا؟ اس کے چہرے پر دکھ کی واضح آتی لہر دیکھ کر وہ نیم انداز میں مسکرائی۔ عروہ نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ اس کے اداس ہونے پر وہ کیوں مسکرا رہی ہے؟ تمہاری بھی مجھے سمجھ نہیں آتی یار۔ ابھی رات کو کہہ رہی تھی کہ رابی ہیلپ می، اور اب جان تو اس سے چھڑوانی ہی ہے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے تائیدی نظروں میں کہا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری ترکیب کچھ کام کرے گی کام، ڈونٹ وری۔ اچھا خاصا ذلیل کیا ہے میں نے اسے، لیکن اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے وہ بولی، لیکن کیا اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہو سکتا اس منحوس سے پیچھا چھڑوانے کا؟ رابی کچھ سوچنے لگی۔ انکل 2 سموسے۔ اس نے 2 سموسے آرڈر کیا اور پھر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کچھ کھاؤ پیو، پھر بتاتی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں انکل نے